کہ ہم کیوں آئے ہیں؟ ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں آئے تھے؟ وہ تو ضیاء الحق کی وجہ سے پنجاب پہ مسلط ہوئے، وہ جنرل حمید گل کی وجہ سے پنجاب پہ مسلط ہوئے۔ یہ نہ کسی کاروباری شخص کا لاہور ہے، نہ کسی بزنس فیملی کا لاہور ہے، نہ یہ کسی کھلاڑی کا لاہور ہے، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا لاہور۔ پی ٹی آئی نے 89 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے جو کہ مسترد کر دیے گئے تھے، اور اب دوبارہ اس کی اپیل دائر کر دی گئی ہے، اور ان کے وکیل کہتے ہیں کہ 62 کے آئین کے تحت ان کی جو سزا ہے وہ معطل ہو چکی ہے، تو اس سے اس کاغذات کو نامزدگی کو مسترد کرنا نہیں بنتا ہے، تو دوبارہ اپیل کر دی گئی۔ 10 جنوری کو اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اوپر سے بلاول بھٹو صاحب کا لاہور میں جلسہ ہوتا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لاہور شہر ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، اس پر قابض ہو گئے تھے لوگ جیسے ضیاء الحق کے دور میں، اور بھی یہ کسی بزنس مین کے شہر نہیں، یا کسی کرکٹر کا شہر نہیں ہے، یہ بے نظیر بھٹو صاحب کے شہر ہے، اور اس سے ہم ایک واضح برتری کے ساتھ جیتیں گے۔ اور یہ پٹواریوں کا، ہمیں پٹواریوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے تو عوام کی ہے، عوامی جمہوریت کی ہے۔ ہم جمہوریت کا ہی نام لیتے ہیں اور ہم اس سے ہی جیت کر آگے آئیں گے۔ پیپل پارٹی کے وعدہ منشور بنا لیا ہے انہوں نے۔ اور دوسری طرف بلاول بھٹو صاحب کا ہم آپ کو بیان بھی سنائیں گے، کس طرح انہوں نے لاہور میں جلسہ کیا، اور اس میں انہوں نے بیان کرتے ہیں۔ اور جو آرٹیکل تھا، آرٹیکل عمران خان صاحب کا آرٹیکل، جس کی دھوم مچی ہے سوشل میڈیا پر، اور فورن کنٹریز میں بھی ان کی جو ہے آرٹیکل، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بی بی سی پر بھی بات ہوئی، اور بہت سے ایسے چینل تھے جن پر بات ہوئی آرٹیکلز پر، اور آرٹیکل جب چھایا گیا تو بہت سے لوگوں نے اسے دیکھا اور پڑھا۔ تو جب ہمارے پاکستان میں آئی جی سے پوچھا گیا، آئی جی جیل سے، کہ بھائی یہ آرٹیکل کیسے باہر نکل گیا؟ اگر آپ کی جیل میں آرٹیکل لکھتے ہیں اور باہر کیسے چل گیا؟ آپ دیتے تو الگ بات تھی، یہ باہر کیسے چلا گیا؟ تو آئی جی جیل پولیس کہتے ہیں کہ ہم نے یہ آرٹیکل باہر نہیں جانے دیا، پی ٹی آئی کے جو بھی لوگ آتے ہیں ان کی مکمل سکیننگ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ہم یہ آرٹیکل باہر نہیں گیا ہے۔ جو آرٹیکل باہر ہے وہ ایک اپنی مکمل حالت میں نہیں ہوگا، بات ہوتی ہے تو عمران خان صاحب نے اس میں کچھ بتایا ہوگا، وہ الگ بات ہے، لیکن آرٹیکل جو لکھا ہوا تھا وہ باہر پبلش نہیں ہوا ہے۔ یہ ان لوگوں نے عمران خان صاحب بتا دیا ہو، انہوں نے لکھ لیا ہو، الگ بات ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن آئی جی جیل پولیس کہتے ہیں کہ ہم نے کسی آرٹیکل کو باہر نہیں جانے دیا ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو آج تک مکمل تحقیق ہو چکی ہوتی، مکمل تفتیش ہو چکی ہوتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اوپر سے فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے الیکشن ملتوی کروائے جائے، الیکشن 8 فروری کو نہ ہو۔ جو الیکشن سینٹ میں قرارداد منظور ہوئی تھی، 14 سینیٹرز نے کی تھی، 97 سینیٹر تھے جس میں سے 14 موجود تھے، تو 14 سینیٹر جو بیٹھے تھے انہوں نے قرارداد منظور کی تھی کہ الیکشن 8 فروری کو نہیں ہوں گے۔ چیئرمین سینٹ صادق سجرانی نے یہ قرارداد منظور کی تھی کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوں گے، تو اس پر جو ہے عدالت نے ان تمام پر کیسز ہوئے، اور کہا گیا کہ آپ 14 سینیٹرز نے کیسے یہ قرارداد منظور کر لی، الیکشن ہے 8 فروری کو ہوئی ہوں گے۔ اور ادھر فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہماری حمایت کی وجہ سے ہوئی تھی، اور ہم جو ہے الیکشن کی التوا کے حامی ہیں کہ الیکشن جو ہے 8 فروری کو نہ کروائے جائے، الیکشن کا ماحول ہی نہیں ہے، ہم جلسے نہیں کر سکتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اگر جلسہ کرتے ہیں ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں، پہلے ہی اسلام آباد میں ہمارے بہت بڑے عالم دین ان کے قتل کر دیا گیا، وہ جلسہ کر رہے تھے، تو جیسے ہی واپس آئے ہیں تو انہیں فائرنگ ہوئی، 2 موٹر سائیکل سے 2 سوار آئے، ان کے پچھلے کے ہاتھ میں بندوقیں تھی، اور انہوں نے پسٹل تھا، انہوں نے گولی چلائی اور انہیں شہید کر دیا، 1-2 گولیاں لگی ان کو اور وہ شہید ہو گئے، بہت بڑے عالم دین۔ تو فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں ہم تو باہر ہی نہیں نکل سکتے، ہم جلسے کیسے کریں، الیکشن کا ماحول ہی نہیں ہے، تو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر حصہ تو لینا پڑے گا، لیکن الیکشن کا ماحول نہیں ہے، الیکشن کا ماحول بنایا جائے تاکہ ہم اس میں حصہ لے سکے۔ اوپر سے کاکڑ صاحب نے جیو نیوز میں جب انٹرویو دیا تو کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پہلے پی ٹی آئی کو 2 دفعہ ووٹ دیا ہے، اب پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دوں گا۔ پوچھا گیا کہ آپ
جو ہے عمران خان صاحب کیا 9 مئی کے واقعات میں خود ملوث ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں وہ خود ملوث نہیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں انٹیلیجنس کی رپورٹ آئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس کی رپورٹ مکمل نہیں ہو سکتی، کیا پتہ اس میں کچھ رد و بدل ہو۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ ہمیں عدالت سے ہی معلوم ہوگی، عدالت اس پر کام کر رہی ہے۔ جب یہ مکمل تحقیقات ہو جائے گی تو ISPR جو ہے ہمیں اس کے مکمل اپڈیٹ دیں گے کہ عمران خان صاحب اس واقعے میں خود ملوث تھے یا نہیں تھے، کس طرح کا معاملہ تھا، اور یہ سارے معاملات ہمیں بتائیں۔ اور رات کو PTI کا ایک جلسہ ہوا جس میں کہا گیا کہ بھائی انٹرنیٹ مکمل طور پر بلاک کر دیا گیا، انٹرنیٹ نہیں آ رہا تھا۔ تو یہ جھوٹ ہے، انٹرنیٹ سبھی جگہوں پر تھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، ایپس بند نہیں ہوئی تھی۔ تھوڑا بہت مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ انٹرنیٹ زیادہ یوز ہوتا ہے تو مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ ہماری طرف ایسے نہیں ہے، 5G 4G مکمل طور پر نہیں آتے ہیں۔ تو الیکشن تھوڑا جو ہمارا انٹرنیٹ تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ انٹرنیٹ آ ہی نہیں رہا۔ تو جس طرح کے لوگوں نے سوشل میڈیا پر افواہیں بنائی کہ انٹرنیٹ تو آ ہی نہیں رہا تھا، ایپس بند ہو گئی تھی، کچھ چل ہی نہیں رہا تھا، تو یہ ایسی فضول کی باتیں ہیں۔ انٹرنیٹ چل رہے تھے اور سب کچھ ہو رہا تھا، اور ہمارے پاس تھوڑا سا ٹیکنالوجی کا بحران ہے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ خود ہی اپنے ملک کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ ساؤتھ افریقہ نے نیشنل کورٹ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو اپیل دائر کی اسرائیل کے خلاف، تو اس میں ہماری درخواست ہے کہ ہمارا بھی کوئی وکیل جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ مل کے جو ہے جو اس نے پٹیشن دائر کی گئی ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، ان کے ساتھ ملے تاکہ غازہ کے بچوں کو جو ہے وہ انصاف مل سکے۔ غازہ میں راشن کا کوئی سامان ہی نہیں بچا ہوا ہے، راشن کا سامان